اب کسی ذہن میں کوئی بات ہو تو معلوم کر لیں. صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے. بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور اس کے بارے میں وضاحت بھی فرمائی حضور نے کہ صدقہ فطر دیا کرو اور تمام گھر والوں پہ ہے، میں غلاموں کے. صدقہ فطر عید سے پہلے دینا چاہیے، اور یہاں تو مقدار طے کر دی گیہوں کی، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4-5 چیزیں بتائیں صدقہ فطر میں. گیہوں ہے، جو ہے، کھجوریں ہیں، پنیر ہے، کشمش ہے. تو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں جیسی آپ کی حیثیت ہو، یا ان کے برابر آپ رقم بھی دے سکتے ہیں. اب آپ کا سوال کہ یہ دیا کیوں جاتا ہے، تو نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارے روزوں میں کوئی کمی رہ جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، تم سے کوئی لرزش ہو جائے، تو اللہ کمپلسیشن کے طور پہ صدقہ فطر سے اسے دور کر دیتا ہے اس کمی کو. الحمدللہ. صدقہ فطر کون، کتنا اور کب دے؟ بہت اچھا سوال ہے. ان کا سوال یہ ہے صدقہ فطر کون، کتنا اور کب دے. بھائی ہر صاحب حیثیت پہ صدقہ فطر ہے جو حیثیت رکھتا ہو، اور اس میں زکوٰۃ والی حیثیت نہیں چاہیے، بلکہ کھانے پینے والا آدمی ہو، تھوڑی ہوتی ہو، اور اگر گھر کے نوکروں کی طرف سے بھی آپ کو صدقہ فطر دینا ہے اگر حیثیت آپ کی ہے. اور کب دینا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے دینا ہے. صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ کم سے کم 1-2 دن پہلے دے دیا کرو. جن کے لیے صدقہ فطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا آ جائے، مطلب 1-2 دن پہلے اگر آپ دیں گے، وہ عید کی تیاری کا ہے مین مقصد، تو غریبوں کی مقصد ہے. اور کتنا دے میں نے آپ کو بتا دیا کہ لگ بھگ 3 سیر گیہوں بنتا ہے، تو لگ بھگ 1.25 سیر بتاتے ہیں، لیکن جو صحیح مقدار حدیثوں سے ملتی ہے وہ 3.25 سیر ہے. تو 3 کلو کے قریب آپ گیہوں کی رقم لگا لیں اور وہ دے دیا کریں. اور اگر اچھی حیثیت ہو تو آپ کشمش، کھجور، اچھی کھجور اللہ کی راہ میں، تو قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا کہ میری راہ میں بہتر چیز دینا، ردی چیزیں نہ دینا. تو جیسی حیثیت ہو ویسا آپ لفافے بنائیں، خاموشی سے لوگوں کے گھر پہنچائیں، جیسی بھی حیثیت ہو اس کے حساب سے. میں نے بتا دیا 5 چیزیں 6 چیزیں اس میں آتی ہیں صدقہ فطر میں. اس میں پنیر ہے، کھجوریں ہیں، چھوائریں ہیں، گیہوں ہیں، جو ہیں. ان میں کوئی بھی چیز اپنے حساب سے آپ دے سکتے ہیں. اگر آپ گیہوں بھی دے دیں گے، جو بھی دے دیں گے، تو آپ کے سر سے حق ادا ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، کچھ علماء کرام اس میں اصل پہ گئے ہیں، حدیث کے بنا کہ اس کی اصلی دینی ہے، ہمیں اس کا قیمت نہیں دے سکتے. ان کا سوال یہ ہے کہ بہت سے علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ اس کی اصلی دینی ہے، جو چیز دینی ہے وہی دو، رقم نہیں دے سکتے. یہ زمانے کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے جائیں گے، اتنی بھیڑ ہے، جگہیں کم ہیں. اگر آپ نے اناج اور گیہوں دینا شروع کر دیا، جو دینا شروع کر دیے، ان کے بعد تو رہنے کو مکان نہیں ہے. آپ کے مان لو 13 فرد ہیں گھر کے، اور 13 فرد کا آپ ذرا وہ نکال کے دیکھو کہ کس طرح سے آپ ڈھو گے، اس کی جو ٹرانسپورٹنگ ہے اسے لے جا کے وہاں، پھر وہ کیا کریں گے، کہاں سے پسوائیں گے. اتنا آسان نہیں رہ گئی زندگی اب جتنی ان دنوں میں تھی. تو اس لیے اس کا جو نیم و بدل ہے، دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتی ہے مائی عائشہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل اور آسان میں آسان چن لیتے تھے. اب جو علماء دین اس ٹائم پیسے دینے کے فتویٰ دیتے ہیں نا، آپ ان کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ وہ آسان ہے. اس ٹائم لفافے بنائے، گھروں میں پہنچا دو. جو آدمی باہر رہ رہا وہ انڈیا بھیج سکے وہیں دینی ہے. ان کا سوال یہ جو آدمی باہر رہ رہا وہ انڈیا بھیج سکے وہیں دینی. بھائی جہاں آپ عید کر رہے ہیں میرے خیال میں تو وہیں کے حساب سے دینی چاہیے آپ کو، کیونکہ کمائی آپ وہاں کر رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب عید وہاں منا رہے ہیں آپ، تو ظاہر سی بات ہے وہاں پیسے زیادہ بنیں گے، تو آپ خوش ہو کے دو نا اللہ کی راہ میں. میں نے ایک بار یہ جملہ کہا تھا آپ لوگوں کو کہ اللہ کی راہ میں بچنے کی کوشش نہ کیا کرو، پھنسنے کی کوشش کیا کرو. یہاں مان لو آپ کا کام 50 روپے میں ہو رہا ہے اور وہاں 500 میں ہو رہا، 500 دونوں یار اللہ کی راہ میں. اچھا، جو فورن کنٹریز میں لوگ رہتے ہیں وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ حالات ایسی نہیں ہے کہ لوگ بھوکے مر رہے ہوں، اسی لیے ہم اپنے ملکوں میں، اپنے گاؤں میں پیسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں تاکہ لوگ وہاں امداد کے طور پہ بھاگیں. ان کا سوال یہ ہے کہ جو باہر ملکوں میں رہ رہے ہیں اگر وہ اپنا فطرانہ یہاں بھیج دیں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ بالکل حرج نہیں ہے بھائی. اسی رقم کے حساب سے وہاں کے فطرانے کے حساب سے یہاں بھیج دیں، اور اپنے غریب پڑوسی ہوں، غریب اگر کوئی اتنے رشتہ دار ہوں یا محلے والے یا شہر والے، ان تک پہنچائیں، لیکن 5-7 دن پہلے بھیج دیں جس سے کہ ان کے رشتہ دار یہاں آسانی سے بانٹ سکیں وہ پیسے. اچھا، جو آپ نے بھی الفاظ استعمال کیا 5-7 دن پہلے بھیج دیں، تو اس کا جو اصل ہے وہ تو ہمارے روزے میں کچھ کوتاہیاں غلطی ہو گئی ہوں، اس کی زکوٰۃ ایک طرح سے. تو ابھی تک تو ہمارے کچھ روزے ہیں جو رہ گئے، ابھی کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ چاند دکھنے کے بعد ہی دینا واجب ہے. ان کا سوال یہ، کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ چاند دیکھنے کے بعد دینا چاہیے، جبکہ ہمارے کچھ روزے رہ جاتے ہیں.
بھائی آپ اچھی نیت کے ساتھ کوئی کام کرو تو تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. آپ کی نیت یہ ہے کہ جن لوگوں کے لیے رسول اللہ نے فطرانہ بنایا ہے یہ ان کا کام ہو جائے, ان کی عید اچھی سی ہو جائے. آپ تو ایک دو دن پہلے جب یہ میں صحابہ کرام سے ثابت ہے یہ بات, میں تو حدیثوں کے آپ کو حوالے دے دوں گا اس بات کے کہ انہوں نے صحابہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ 2-3 دن پہلے دے دیا کرو جس سے ان لوگوں کے کام ہو جائیں. تو ہم علماء دین کو اوپر رکھیں یا اپنے صحابہ کرام کو اوپر رکھیں؟ اس لیے دین میں آسانیاں پیدا کرو, مشکلیں پیدا نہ کرو. آپ نماز سے پہلے دینے جا رہے ہیں, ملنے گی نہیں آپ کو, آپ چلتے پھرتے وہ الٹے سیدھوں کو دے دو گے جو آپ کو مطلب لگے گا نہیں کہ مستحق ہیں. ان کا دھندا ہے, اور دھندے والوں کو تھوڑی دینا, مستحق کو پہنچانا. تو وہ آپ 1-2 دن پہلے ہی پہنچا سکتے ہو. اینڈ ٹائم پہ نماز سے پہلے اتنا ٹائم نہیں ہوتا میرے بھائی. اگر نماز کا وقت ہو گیا اور ہم نماز پڑھنے چلے گئے تو اس کا ہر جان میں کیا بڑھنا پڑے گا؟ مطلب فطرانہ نہیں دیا. ان کا سوال یہ ہے اگر ہم نماز پڑھنے چلے گئے اور فطرانہ ہم نے نہیں دیا, آگے فطرانہ دیں گے تو وہ فطرانہ ہونے ہی کا نہیں میرے بھائی. وہ تو ایسے ہی صدقہ, عام صدقہ گنا جائے گا, فطرانہ کا صدقہ نہیں گنا جائے گا وہ, کیونکہ وہ دوسرا تو ٹائم طے ہے بات. اب اگر آپ حج کے اگلے دن جا کے عرفات میں کہ میں آج حج کر لوں تو وہ حج تھوڑی ہو جائے گا آپ کا. حج تو مقرر ہے ایک دن. اب آپ اس ٹائم اگر فجر پڑھنے لگو ہو تھوڑی جائے گی. ہر چیز کا اللہ رب العزت نے مقرر کر دیا وقت. تو آپ نماز کے بعد فطرانہ دیتے رہو, وہ ایسے ہی عام صدقہ گنا جائے گا. فطرانہ کا گناہ آپ کے سر پہ رکھا گیا کہ آپ نے فطرانہ ٹائم پہ دیا. نہیں, کوئی کمپلسیشن نہیں ہے یار. یہ تو احتیاطیں ہیں, یہی تو حدیں ہیں اللہ رسول کی. یہی تو کہا قرآن نے کہ میں دیکھوں گا کہ کون میری حدوں سے تجاوز کر رہا ہے اور کون اپنی حدوں کے اندر ہے. اور یہی کہا کہ میں دیکھوں گا کیا آگے رکھا اور کیا پیچھے رکھا. بھائی سال میں ایک عید آ رہی, اسی میں آپ کوتاہی کر رہے ہیں. بھائی کیا ایمان ہے, پھر کیا مزاج ہے آپ کا؟ اس لیے ٹائٹ ہو جاؤ دین کے معاملے میں. قرآن میں اللہ نے کہا پورے داخل ہو جاؤ. سورہ بقرہ کی آیت ہے. بھائی پورے داخل کیسے ہوں گے؟ ایک چیز کی احتیاط کرنی ہے, نمازوں کی ٹائمنگ کی, فطرانے کی ٹائمنگ کی, ہر چیز کی آپ کو احتیاط کرنی ہے. انبیاء کے وارث ہیں علماء, کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ حدیث بیان ہوتی ہے کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. بالکل جھوٹی حدیث ہے بھائی, کوئی سند نہیں ہے اس کی صحیح. اور میرا اپنا خیال تو ہے کہ لوگوں نے اپنی تعریفوں کے لیے اسے گھڑ رکھا. اگر حقیقی اچھا, لیکن آپ نے جو ابھی جواب بیاس حدیث کے متعلق جو حضرت ابوبکر سیدنا ابوبکر صدیق کو جو وصیت کی تھی حضرت عائشہ اللہ کے رسول نے کہ انبیاء کا جو وراثت ہوتی ہے ان کا علم اور ان کی پیغمبری ہوتی ہے, اس مسئلے کے مطابق اگر اس حدیث سے استدلال کریں ہو نہیں سکتا میرے بھائی. اصل میں جس طرح سے یہاں بیان ہوتی ہے نا یہ حدیث, وہ معاملہ اور تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ورثہ چھوڑ جائیں, وہ حضرت فاطمہ کے لیے تھا, حضرت عائشہ کے لیے نہیں. جو آپ بات بتا رہے ہیں نا, تو کوئی وراثت نبیوں کی نہیں ہوتی, وہ پوری پبلک کے لیے, امت کے لیے ہوتی ہے نبیوں کی. لیکن وہ معاملہ تھا ہی نہیں. اگر حضور سے کچھ ملتا بھی ہے نا تو وہ پوری امت میں بٹے گا. اگر کسی نبی سے کچھ ملتا بھی ہے وہ معاملہ ہے. یہ علم والا جو معاملہ ہے یہ تو انہوں نے اپنی مطلب کیا بتاؤں آپ کو, اپنی اہمیت جتانے کے لیے حدیث گڑھ رکھی. عام مسلمان کو بھی اگر رسول اللہ کی ایک حدیث بھی پتہ ہے تو وہ عالم ہے. بالکل, کیا بات کہی تم نے. یہی کہا حضور نے کہ میرے سے اگر ایک بات بھی تمہیں پہنچے تو آگے بڑھاؤ. بھائی ہر آدمی جو ہے وہ نبی نے آخری کیا کہا آخری خطبے میں کہ وہ جہاں جو یہاں موجود ہیں وہ ان تک پہنچاتے ہیں ساری باتیں کہ جو یہاں موجود نہیں ہیں. مطلب ہم تو پیغمبر کے پیغمبر ہیں, جو پیغام ہمیں دے کے گئے پیغمبر, اب ہمیں اس پیغام کو آگے بھیجنا. یہ حضرت معاذ بن جبل کو کہی یہ بات حضور نے کہ جب کہا کہ بھائی معاذ وہاں کس طرح سے کرو گے فیصلے, کہ میں قرآن سے, کہ اگر قرآن میں تمہیں نہ ملا کہ پھر قرآن اور حدیث دونوں میں دیکھوں گا, کہ اس میں بھی نہ ملا پھر اپنا استدلال قرآن اور حدیث کی اس میں. تو نبی نے جملہ کہا کہ پیغمبر کا پیغمبر جو ہے حق پہ ہے. تو ہم تو پیغمبر کے پیغمبر ہیں اس وقت, لیکن ہم حق تو نہیں ادا کر رہے نا. وہ تو اپنا حق ادا کر گئے, وہ تو کر نہیں گیا. آخری خطبے میں انگلی اٹھا کے اللہ کی طرف کہ اللہ میں نے بات پہنچا دی, تو گواہ رہنا. 3 دفعہ کہا اللہ میں بات پہنچا دی, تو گواہ رہنا. ہم کہاں بات پہنچا رہے, ہمیں تو ڈر لگتا ہے بات پہنچاتے ہوئے بھی. اچھا, رمضان میں کیا نکاح کر سکتے ہیں اور ولیمہ کر سکتے ہیں ایک ساتھ؟ ارادہ ہے کیا تمہارا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ رمضان میں کیا نکاح کر سکتے ہیں اور ولیمہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں بھائی, نکاح بھی کر سکتے ہیں اور ولیمہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن سارے فنکشن یہ مغرب کے بعد, عشاء کے بعد ہی ہوں گے. اور یہ ویسے آزمائش میں ڈالنے والی بات ہے. جوان لڑکوں کے نکاح اگر آپ رمضان میں کریں گے تو رمضان کے روزے چھوٹنے کا خطرہ ہے, نمازیں چھوٹنے کا خطرہ ہے. میری رائے ہے کہ چاہے نکاح کر دو,
رخصتی جو ہے وہ رمضان کے فوراً بعد ہونی چاہیے اور جب ہی اپنا ولیمہ کر دو۔ اگر عقیقے کا جانور ذبح کرنے کی گنجائش نہ ہو تو کیا کریں؟ ان کا سوال یہ ہے عقیقے کے جانور ذبح کرنے کی گنجائش نہ ہو تو نہ کیا کریں؟ بھائی آپ نہ کریں، جب کبھی گنجائش ہو جب کر دینا، لیکن عقیقے کا صرف جانور ہی ذبح تھوڑی کرنا ہے۔ عقیقے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بتائی ہیں۔ ایک تو جانور ذبح کرنا، جس کی حیثیت تو کرے، نہیں ہوتی ہے نہیں۔ دوسرے 7ویں دن جو ہے اس کا نام ڈکلیئر کرنا بچے کا، لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ تیسرے بال اتروانے اس کے، اور اس کے برابر صدقہ کرنا، کچھ نہ کچھ صدقہ دینا ہے بال اتروانے کے بعد۔ چوتھے اگر لڑکا ہو تو اس کی ختنہ کرانا ہے۔ ہاں وہ تو حدیث ہے۔ تو عقیقہ صرف 2 جانور کاٹنے کا نام تھوڑی ہے، ان 4 چیزوں کا مجموعہ ہے جو میں نے بتائی آپ کو۔ مالک یہ کہتے ہیں اگر عقیقہ نہیں کرتے تو آپ اس بچے کا حق مار رہے ہیں قیامت والے دن، جو سفارش ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ بہت سے عالم یہ کہتے ہیں کہ آپ حق مار رہے ہیں عقیقہ نہیں کرتے تو۔ اصل میں عقیقے کا تصور ہی ہمارے یہاں 2 جانور یا 1 جانور کاٹنا ہے، لڑکا ہو تو 2 اور لڑکی ہو تو 1، جبکہ یہ تصور نہیں ہے۔ عقیقے کا تو پورا ایک مجموعہ، مان لو کوئی غریب آدمی ہو کیسے 2 جانور کاٹتا ہے لڑکا ہونے پہ، تو وہ جانور نہ کاٹے، باقی اور کام کر لے تو انشاءاللہ عقیقے کا حق ادا ہو جائے گا۔ لوگ جیسے قربانی کے جانور کے اندر حصہ کر دیتے ہیں عقیقے کا، تو کیا وہ صحیح ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا جانور کے حصے میں جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں اس میں حصہ عقیقہ کر دیں تو ہو جائے گا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ نبی کی حدیث ہی یہی ہے کہ اگر لڑکا ہو تو 2 بکرے یا لڑکی ہو تو 1 بکرا یا بکری، تو اس میں تو آپ 7 جانور کر رہے ہو، پورا آپ اگر اس میں دے دو گے عقیقے میں وہ تو ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ وہ آپ کی قربانی بھی گئی اگر آپ نے اس میں عقیقہ حصہ کر دیا۔ اچھا خرگوشت کے بارے اول تو خلاف سنت ہوگا وہ، بھائی سنت کے خلاف ہے۔ نبی نے تو بکرے یا بکری بتائی ہے، دمبا یا دمبی یا بھیڑ یا بھیڑ، جو بھیڑ کا جینس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ دمبا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے مینڈا، ہاں یہ ذبح کرنا ہے جو اسی خاندان کے یہ چیزیں ہیں 3 ہی ہیں۔ اس کے علاوہ تو جو اگر کوئی گائے ذبح کرنے لگے تو خلاف سنت ہوگا۔ خرگوش کے بارے میں کیا موقف ہے؟ ان کا سوال یہ ہے خرگوش کے بارے میں کیا موقف ہے، حلال ہے یا نہیں؟ بالکل حلال ہے بھائی، وہ تو سبزی خور جانور ہے، اور جو سبزی خور جانور ہیں وہ حلال ہیں بالکل۔ اور خرگوش تو بہت ملائم گوشت ہوتا ہے، ہم نے شاید 1 بار کھایا، میں نے بھی۔ اور بطخ کے بارے میں مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن بطخ بھی میرے خیال میں وہ بھی کیڑے مکوڑے کھاتی ہے، نہیں جانور کھاتی ہے ہیں، نہیں ہوتی رہو، لیکن میرے خیال میں بطخ بھی حلال ہے، میں کل بتا دوں گا آپ کو انشاءاللہ۔ وہ مرغی کی طرح ہو جاتی ہے نا بالکل۔ ہاں تو وہ مرغی کی طرح ہوتی ہے، مرغی بھی کیڑے مکوڑے تو کھاتی ہے۔ اگر بطخ حلال ہوگی تو انشاءاللہ کل کنفرم کر دوں گا میں، کیا ہے جیسے مفتی صاحب بتا رہے ہیں حلال ہی ہوگی انشاءاللہ۔ ہاں سارے ہربیورس جو ہیں وہ حلال ہوں گے، ہیں سارے ہربیورس، کون سے؟ ہربیورس جو مطلب کھانا گراس وغیرہ، گراس وغیرہ کھانے والے ہیں، ہاں نہیں سارے تو نہیں پتہ ہے مجھے، لیکن اس کا پتہ ہے خرگوش کا کہ حلال ہے۔ اچھا یہ میت کو غسل فوراً دیں یا پھر تھوڑا رک کر لیں؟ ان کا سوال یہ ہے میت کو غسل فوراً دینا چاہیے رک کے؟ بھائی فوراً میرے حساب سے تو غسل دے کے کفنا دینا چاہیے۔ اس کے بعد اول تو نبی نے تو یہ بھی فرمایا کہ جلدی تدفین کرو۔ ہمارے ہاں تو اصل میں اس معاشرے میں لوگوں کی زیادہ پرواہ ہے، اللہ رسول کی اتنی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو انتظار کرتے رہتے ہیں لوگوں کا، ہاں یہ ہاں فلاں باہر سے آ رہا، فلاں بیٹا آ رہا، فلاں بیٹی آ رہی، ابھی بھیج کے رکھا تم نے باہر، اسے انہیں اپنے پاس رکھتے اگر تمہیں اتنی جلدی تھی۔ کیا ایک گاؤں میں 2 مسجد میں جمعہ ہو سکتا ہے؟ ان کا سوال ہے کیا ایک گاؤں میں 2 مسجدوں میں جمعہ ہو سکتا ہے؟ ہو تو سکتا ہے بھائی جو آج کے حالات ہیں، مگر ہونا نہیں چاہیے ویسے، ایک شہر میں نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں تو ایک مرکزی مسجد ہو، اس میں جمعہ ہو، اس میں تمام پبلک اکٹھی ہو۔ اصل میں یہ تو سیاسی مجمع ہوتا ہے کہ پورے جو معاشرے کے حالات ہوں ان پہ جو حاکم ہو وہ خطبہ دے گا، وہی نماز پڑھائے گا۔ ہمارا تو تصور ہی الٹا کر دیا، اصل میں ہمارے یہاں ریچول رہ گئی چیزیں، روح ختم ہو چکی ہر چیز کی، اسی طرح جمعے کی بھی روح ختم ہو چکی۔ ورنہ جمعے کا جو معاملہ رکھا گیا تھا نا نبی نے، یہ ہفتہ واری ایک اجتماع تھا جو لوگوں کا، کہ اس سے جو ہے لوگ اکٹھے ہو کے اور حالات حاضرہ پہ ان سے بات ہو اور انہیں حکم سنایا جائے کہ اب تم نے یہ کرنا ہے۔ ہمارے ہاں تو وہ عربی میں خطبے دے دیتے ہیں، وہ ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جائیں، چوغا عربی والا پہن کے کارٹون بن کے، اور پھر وہ کچھ کا کچھ بتاتے ہیں، وہ تو پتہ ہی نہیں لگتا ہمیں، عربی ہماری زبان تھوڑی ہے۔ ورنہ خطبے کا تو مطلب خطاب ہے کہ وہ خطاب کریں ہم سے کہ بھئی یہ کرنا تم نے، ان چیزوں سے رکنا۔ دینی امور بتاتے ہیں ہمیں، بھئی دین کے حکم بتاتے ہیں، وہ تو دین کے حکم بھی نہیں بتاتے۔
اچھا دونوں خطبوں کے درمیان جو امام صاحب بیٹھتے ہیں اس کے درمیان استغفار کرنا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے یا درود پڑھنا چاہیے؟ ان کا سوال یہ ہے، دو خطبوں کے بیچ میں جو امام صاحب بیٹھتے ہیں اس میں استغفار کریں، دعا کریں، کیا کریں؟ بھائی کچھ بھی کریں آپ، لیکن کریں گے دل ہی دل میں، زبان سے نہیں کرنا، اس میں حکم نہیں ہے، تو اس لیے آپ کریں، دعائیں کریں خوب، وہ دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے، وہ ملے ہی کتنا ٹائم، 30 سیکنڈ بھی نہیں ملتے میرے خیال میں، تو اس میں 5-4 دعائیں جو مین آپ کے ذہن میں ہوں اس ٹائم وہ مانگ لو۔ استغفار بھی کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو استغفار کا مہینہ ہے مین تو۔ کیا اچھے خواب گھر والوں کو بتا سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اچھے خواب گھر والوں کو بتا سکتے ہیں؟ بتا تو سکتے ہیں بھائی، لیکن بتانے نہیں چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ جو تمہارے پاس بہتر چیزیں اللہ کی نعمتیں آویں انہیں چھپایا کرو۔ تو میں تو میرے پاس آنے والے جو بچے بچی ہیں وہ خواب بتاتے ہیں، میں انہیں کہتا ہوں بھائی آگے نہ بتانا بس، کیونکہ برکت ختم ہو جاتی ہے، پھر آنے ہی بند ہو جائیں خواب۔ تو نبی کی ایک حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ کو جو نعمتیں اللہ کی طرف سے ملیں، یہ اچھے خواب بھی اللہ کی نعمت ہی ہے۔ نبی نے 40واں حصہ بتایا نبوت کا، تو اگر کسی کو اچھے خواب آ رہے ہیں تو وہ اگر اس کی تعبیر بھی معلوم کرے تو کسی بڑے عالم سے، اپنے کسی استاد سے، اس کے علاوہ کسی کو نہ بتائے، ورنہ نظر بھائی یہ جو دور چل رہا نا اس میں نہ بھائی بھائی کا ہے نہ بہن بہن کی ہے، کوئی نہیں کسی کا، صرف ایک ماں باپ کا تو میں نے دیکھا رشتہ کہ وہ ہے، کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سے اوپر جو ہے وہ ہمارا بیٹا بڑھ جا یا ہماری بیٹی ہمارے سے زیادہ ہو جا، باقی اور کوئی، میں نے سب رشتے دیکھ لیے ہیں، کوئی کسی کا نہیں ہے بھائی، جیلیسی، حسد، بغض سب رکھتے ہیں ایک دوسرے سے، ٹانگ کھینچنے کے چکر میں۔ اصل تو اسلام تو ایسا ہے نا کہ اگر نیچے کوئی آپ کے ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اوپر کھینچو، ہم یہ کرتے ہیں اس کی ٹانگ پکڑ کے نیچے کھینچیں، کوئی اوپر جا رہا ہو تو۔ کوئی 2 سجدے ہوتے ہیں، مطلب نماز کے دوران سجدے ہوتے ہیں، تو 2 سجدوں کے بیچ میں کتنا ہونا چاہیے لگ بھگ؟ ان کا سوال یہ ہے 2 سجدوں کے بیچ میں جو جلسہ ہوتا ہے کتنا گیپ ہونا چاہیے؟ بھائی 2-4 سیکنڈ کا ہی ہوتا ہے، اس میں کیا ایک دعا ہے، اس میں اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی، یہ دعا آپ پڑھ لو، بس آپ کا حق ادا ہو گیا جلسے کا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مطلب سجدے سے اٹھے ہیں دوسرے سجدے میں ہی چلے گئے، آدھے اس میں ہی تھے۔ ان کا سوال یہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک سجدے سے دوسرے میں فوراً چلے گئے، انہیں کہا اللہ نے نماز کے چور جو رکوع اور سجدوں میں اس طرح کی حرکتیں کریں نا جلد بازی کی، ایک حدیث میں انہیں نماز کا چور بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جسے نبی چور کہتے ہیں تو یہاں تو ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، وہاں تو گردنیں اڑائی جائیں گی ایسے لوگوں کی جنہیں نبی نے چور کہا۔ حضور نے کہا کئی صحابہ کو نماز انہوں نے پڑھی تو انہوں نے کہا دوبارہ پڑھ، تیری نماز ہی نہیں ہوئی، انہوں نے دوبارہ پڑھی، پڑھ کے پھر حضور نے کہا نا اب بھی نہیں ہوئی، پھر تیسری بار جب حضور نے کہا نا تو اس نے تھوڑی سکون سے پڑھی نماز، پھر جب حضور کے پاس آئے وہ صحابی تو حضور نے کہا بھائی سکون جو ہے وہ اہم ترین ستون ہے نماز کا، حدیث بتا رہا میں آپ کو، تو اس لیے جو جلد بازی کی نمازیں پڑھ رہے ہیں نا بہتر ہے نہ پڑھیں، ورنہ الٹا پھنسیں گے اللہ کے آگے۔ یہ سننے میں آیا کہ اتنی جلدی جو کرتا ہے سجدے میں وہ سجدہ بھی نہیں مانا گیا، اس سے نماز بھی پوری تو وہی تو میں کہہ رہا گردنیں اڑیں گی ایسے کیوں، فویل للمصلین۔ اچھا ہم تو امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی تیز پڑھاتے ہیں، اگر امام تیز پڑھائیں گے تو وہ پھنسیں گے، آپ بچیے۔ امام کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ اگر امام فاسق بھی ہو تو تم نے جماعت نہیں چھوڑ لی، غلط نماز پڑھانے کا ببال اس کے سر پہ ہوگا، جماعت تو کسی قیمت پہ چھوڑنی ہی نہیں۔ آپ قادیانی کے پیچھے پڑھ دو، قادیانی تو خیر کفر میں آ گیا، اگر آپ کو پتہ لگ گیا کہ قادیانی ہے پھر تو پڑھو نا، لیکن باقی کسی بھی بدعقیدہ کے پیچھے آپ جو آپ کے حساب سے بدعقیدہ ہو، کوئی بریلوی ہو، کوئی شیعہ ہو، کوئی سنی ہو، کوئی اور کسی مسلک کا ہو، جماعت اسلامی کا، تبلیغ، سب کے پیچھے نماز ہو جائے گی آپ کی انشاءاللہ۔ ابھی آپ نے 1-2 دن پہلے فرمایا تھا کہ اگر آنکھ میں دوائی ڈال لیتے ہیں روزے کی حالت میں تو وہ گلے میں جاتی ہے، کیونکہ راستہ ہی کی ہے، تو اسی طریقے سے کاجل اور جو سرما لگایا جاتا ہے اس کا کیا ہوگا؟ ان کا سوال یہ آنکھوں میں کاجل یا سرما لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سرما لگانا روزے میں، حضور سے ثابت ہے، اور یہ سالڈ چیزیں ہوتی ہیں، انہیں پیس کے بنایا جاتا ہے، تو وہ لیکوڈ کا حکم تھا جو میں نے دوائی ڈالنے کی بات بتائی تھی، تو اس لیے کاجل اور سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ زیر ناف کے بال کتنے دن میں صاف کریں؟ یہ صاف نہ کرنے پر کھانا پینا حرام ہوتا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے زیر ناف کے بال کتنے دن میں، اور کیا آگے کیا سوال ہے؟ ناخن کے اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ ناخن اور زیر ناف کے بال کتنے دن میں صاف کریں، اور اگر صاف نہ کریں تو کیا کھانا پینا حرام ہو جائے گا؟ بھائی ایک تو آپ ناخن کا تو 1 ہفتے کا معاملہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور زیر ناف بال جو ہیں یہ آپ 15 دن میں صاف کر لیا کریں، ورنہ یہ خلاف سنت ہوگا اور اس سے زیادہ آپ بڑھاتے ہیں۔ ویسے زیادہ جو علماء دین نے اجازت دی وہ 40 دن کی دی، اور ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں کاٹتا 40 دن میں بھی تو کیا اس کا کھانا پینا حرام ہو جائے گا؟
نہیں کھانا پینا حرام تو نہیں ہوا لیکن گناہ گار ہوگا وہ، بہت بڑے گناہوں میں ہیں اللہ کے رسول کا حکم نہ ماننا۔ اچھا یہ مطلب ناف تک کاٹیں گے مطلب؟ ان کا سوال یہ کہاں سے کہاں تک کاٹیں؟ ناف سے شروع کریں گے آپ نیچے تک، اور جنگاسوں کو اور پچھلے حصے کو چھوڑ دیں گے، باقی آپ گولیوں کی طرف کے بال صاف کریں گے، باقی ناف کے نیچے کا پورا حصہ صاف کریں گے۔ رانوں کے بال اس میں نہیں آتے، نہ پیچھے کلوں کے بال اس میں آتے ہیں۔ لوگ جوش میں ناف کے نیچے کو حصہ سمجھتے ہیں نا، سارا پیچھے رانوں کے بھی کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ غلو نہیں کرنا، جتنا دین ہے اتنا ہی سمجھنا ہے بس۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسے نہ کاٹنے والے کافر ہو جاتے ہیں۔ ان کا سوال یہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بال نہ کاٹنے والے کافر ہو جاتے ہیں، میں نے وہی تو بتایا، یہ کفر نہیں ہے، یہ گناہ، مطلب ایسا نہیں ہے کہ کھانا جو ہے حرام ہو جائے گا، لیکن گناہ گار ہوگا، نہ کاٹنے والے گناہ گار ہیں۔ اچھا یہ میٹر 24 گھنٹے گناہ؟ ہاں بالکل گناہ، بھائی گناہ کا میٹر تو چلتا ہی رہے گا جب تک وہ بال بڑے ہوئے ہیں، آپ حکم نہیں مان رہے نا، کوئی بھی آپ نماز نہ پڑھو، آپ حکم نہیں مان رہے اللہ رسول کا، تو پھر وہ میٹر تو چلے گا۔ کتنے دن مطلب کتنے دن میں کیا پیریڈ رہنا چاہیے اس کو؟ 40 دن بتا دیا میں نے، میکسیمم 40 دن ہے، اس کے بعد گناہ گار ہوگا۔ ویسے 40 دن بھی یہ مطلب علماء دین نے اجازت دے دی، بہت سے لوگ جو ہیں نہیں کرتے اس کام کو، تو وہ ہے تو خلاف سنت لیکن شریعت کے دائرے میں ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر بہت مشکل آ جائے گی۔ کیا رکوع میں شامل ہونے کے لیے مسجد میں بھاگنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا رکوع میں شامل ہونے کے لیے مسجد میں بھاگنا ٹھیک ہے؟ نہیں بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ رکوع پانے کے لیے مسجد میں بھاگ دوڑ نہ کرو، جہاں سے تمہیں نماز ملے باقی نماز وہاں کی بعد میں پوری کر لو۔ اور ایک حدیث میں تو فرمایا رکوع میں اگر کسی کو نماز ملتی ہے تو اس کی وہ رکعت ہی نہیں گنی جائے گی۔ اہل حدیث تو مانتے ہی نہیں اسے رکعت، میں خود نہیں مانتا میرے بھائی، میں نے حدیث یہ جب سے پڑھی ہے کہ رکعت جسے مل گئی، وہ ایک داؤد شریف کی حدیث پاک تو ہے کہ جسے رکوع مل گیا اسے رکعت مل گئی، لیکن وہ ضعیف حدیث ہے بالکل، بہت سے تو موضوع کہتے ہیں اسے۔ تو ایک جو نبی کی حدیث یہ ہے کہ جسے رکعت ملی اسے رکوع مل گیا، اسے رکعت نہیں ملی، وہ بعد میں اس رکعت کو پورا کرے، تو میں بھی نہیں مانتا میرے بھائی۔ اسی لیے جب ہم پابندی یہ کریں گے کہ ہمیں تکبیر اولیٰ سے نماز ملے تو ہماری انشاءاللہ رکعت بھی نہیں نکلنے کی اس طرح سے۔ لیکن اگر آپ کو چلو اس حدیث پہ بھی آپ چل رہے ہیں جس پہ حنفی حضرات چلتے ہیں کہ جسے رکوع مل گیا اسے رکعت مل گئی، تو کم سے کم آپ وہاں بھاگ دوڑی نہ مچاؤ۔ اگر ایک رکعت نکل بھی رہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سہولیت ملی ہوئی ہے، آپ بعد میں پڑھ دو ایک رکعت، لیکن کم سے کم دوڑ بھاگ۔ اصل میں ایک وقار ہوتا ہے مومن کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے کہ مومن اپنے وقار کے ساتھ زندہ رہے، مطلب شان والی چال چل کے مسجد میں۔ آپ اللہ کے گھر میں بھاگا دوڑی مچا رہے ہیں، آپ ذرا مودی کے گھر میں جا کے دکھا دو بھاگا دوڑی، کیا حشر کرے گا آپ کا کسی آخر میں جیسے فجر کے وقت اذان کے بعد وقت ملتا ہے آدھا گھنٹہ یا 25 منٹ، اب بالکل بھی نہیں ملا، آپ وہ سنتیں پڑھ رہے ہیں، ادھر جماعت ہو رہی۔ مطلب آپ کا سوال کیا ہے؟ یہ سوال ہے کہ وقت ضروری ہے دینا تاکہ لوگ ملتا ہے اچھا مطلب فجر کی اذان کے بعد، ان کا سوال یہ فجر کی اذان کے بعد وقت نہیں مل رہا سنتیں پڑھنے کا تو وقت دینا ضروری ہے؟ بالکل دینا چاہیے بھائی، ہماری مسجد میں تو مل رہا 15 منٹ کے بعد ہو رہی، تو بہترین طریقے سے ہم نہیں تو یہ تو احتیاط کرنی چاہیے، آپ گھر سے پڑھ کے جاؤ۔ اگر آپ کو مان لو تلاوت بھی مل گئی تو نبی کی حدیث ہی یہی ہے کہ گھر سے نماز پڑھ کے جاتے تھے حضور، تو آپ اس چکر میں کیوں پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو کیا مل رہی نماز؟ آپ اپنی سنتیں گھر سے پڑھ کے جاؤ، جہاں نماز ملی وہاں شامل ہو جاؤ، سب سے آسان ہے، اس کو نہیں ملے گی، اسے نہیں ملے گی۔ آپ گھر سے، تو اس میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی یہی ہے کہ آپ گھر سے وضو بناؤ اور گھر سے ہی سنتیں پڑھ کے جاؤ۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو پیدائش کے دن روزہ رکھتے تھے؟ کیا میں بھی رکھ سکتا ہوں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے دن پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، تو کیا میں اپنی پیدائش پہ روزہ رکھ سکتا ہوں؟ بالکل رکھ سکتے ہو بھائی، یہ تو اللہ کی عبادت ہے، آپ کسی بھی طریقے سے کرو، انڈیویجولی تو آپ کوئی بھی عبادت کرو گے تو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا۔ اسے آپ نے اجتماعی نہیں بنانا، جب نبی نہیں بنا کے گئے اس کے بعد صحابہ نے نہیں بنایا کہ آپ پورا گھر آپ کا روزہ رکھ رہا آپ کی اس پہ پیدائش والے دن، وہ بدعت ہو جائے گی پھر، کیونکہ وہ تو نبی کے ساتھ معاملہ۔ جو پچھلا سوال آیا تھا اس کے متعلق ایک حدیث یاد آئی میرے، میں آپ سے اس کی وضاحت چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بلال جب تم اذان دو تو نماز کے لیے اتنا رکا کرو، اتنا وقفہ لیا کرو کہ جو غسل خانے میں ہے وہ غسل کر لے، جو قضائے حاجت میں ہے وہ قضائے حاجت کر لے، اور جس کے ہاتھ میں کٹورا ہے کھانے کا اس کو مکمل کر لے۔ تو یہ کتنا وقت بیٹھے گا؟ اصل میں جو تم رمضان سے متعلق پوچھ رہے تم یہ سوال، مطلب یہ کتنا وقت بیٹھے گا؟ نہیں تم جو سوال کر رہے ہیں نا وہ تو رمضان سے متعلق ہے کہ کسی کے ہاتھ میں اگر پیالہ ہو کھانا پورا کر لے اس میں،
تو وہ تو رمضان میں تو اجازت ہے اس بات کی، لیکن وقفہ تو دینا ہی ہے. جو یہ پوچھ رہے سوال یہی تو کہہ رہے ہیں کہ 10-15 منٹ کا وقفہ ملنا چاہیے کہ آدمی کو ایک دم استنجے کی عادت ہو جائے. صبح کو تو پتہ نہیں کیا کیا پیٹ میں چلتا ہے معاملہ. آپ نے پکوڑیاں کھائی ہوئی ہیں، اس ٹائم اینڈ ٹائم پہ اگر آپ کو حاجت ہو گئی آپ کیا کرو گے؟ تو اس لیے 15 منٹ کا 10 منٹ کا وقفہ ملنا چاہیے کہ آدمی گھر سے وضو بھی کر لے اور وہ بھی کر لے. لیکن یہ ہے حدیث جو آپ بتا رہے ہیں، ہے یہ حدیث کہ وقفہ ملنا چاہیے اس میں، اور کہ آدمی اپنا کھانا پینا پورا کر لے اور پھر وضو کر کے سنت وغیرہ پڑھ لے، لیکن پڑھے گھر پہ. سفر میں جماعت کے ساتھ 4 فرض پڑھنا افضل ہے یا اپنے 2؟ ان کا سوال یہ ہے سفر میں جماعت کے ساتھ 4 فرض پڑھنا افضل ہے یا اپنے 2؟ بھائی جماعت اگر مل رہی تو جماعت سے پڑھنا افضل ہے. آپ یہ دیکھو 27 گنا اجر بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کا. یہ تھوڑی کہا کہ سفر کی جماعت. لیکن اگر آپ کو جماعت نہیں مل رہی تو آپ اپنی نماز وہاں پڑھ سکتے ہو، اس میں آپ 2 فرض پڑھو گے. لیکن اگر جماعت آپ کو مل رہی تو اس کا تو بہت اجر ہے بھائی. جماعت کی تو کیا بات ہے، اگر کسی کو جماعتیں ہی ملتی رہیں باہر سفر میں بھی. درود شریف کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ ان کا سوال ہے درود شریف کی اتنی فضیلت کیوں ہے. اصل میں میرے نزدیک جو درود کی فضیلت ہے نا، کیونکہ یہ ایک دعا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمتیں بھیج. حضور نے فرمایا کہ جو میرے اوپر درود بھیجے گا اللہ اس پہ 10 رحمتیں بھیجے گا، 10 اس کے گناہ معاف کرے گا، 10 درجے اس کے بلند کرے گا. 10 رحمتیں آپ کے ایک درود کے بدلے میں آپ کو 10 درود بھیجتا ہے اللہ پاک. رحمت درود جو مطلب ہے نا صلوات کا، وہ رحمت ہی ہے. اور قرآن میں یہ جو آیت ہے نا سورہ احزاب کی 56 نمبر آیت کہ مومنوں اور مطلب فرشتے اللہ درود بھیجتے ہیں نبی پہ، اور آپ بھی بھیجا کرو مومنوں. اس سے پہلے ہی 4-5 آیت پہلے یہ کہا کہ اللہ اپنے بندوں پہ بھی درود بھیجتا ہے مومنوں پہ. تو یہ درود وہی ہے کہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں گے تو اللہ پلٹ کے ہمارے اوپر رحمتیں برسائے گا. تو اس کی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ یہ عبادت ہے، ایک دعا ہے. اور نبی کی حدیث یہ ہے کہ دعا ہی عبادت ہے. تو آپ ایک حساب سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت بھیجنے کی دعا اللہ سے کر رہے ہیں آپ. اللہ اس کے بدلے میں آپ کے اوپر رحمت برسا رہا. تو اس لیے اس کی بہت ویلیو ہے کہ اللہ آپ کو اپنی طرف سے 10 گنا پلٹ کے دیتا ہے ایک درود کے بدلے میں. بچے کے پیدا ہونے پر اذان کیوں دیتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے بچے کے پیدا ہونے پہ اذان کیوں دیتے ہیں؟ بھائی سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور مطلب پہلا کلمہ جو ہے اس کے کان میں اللہ کا نام پڑھے، تو اسی وجہ سے ہے، بس ہمیشہ سے چلا آ رہا تواتر سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. مسجد میں رفع دین سے فتنے کا خطرہ ہو تو کیا گھر پر نماز پڑھ لوں؟ ان کا سوال یہ مسجد میں رفع دین سے فتنے کا خطرہ ہو تو کیا گھر میں نماز پڑھ لیں؟ نہیں بھائی، آپ کو نماز تو مسجد میں پڑھنی چاہے آپ رفع دین نہ کریں، کیونکہ اس جماعت کے جو ہے نا وہ بہت اہمیت رکھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مین مقصد جو جماعت سے نماز کرانا تھا. یہاں تک حکم تھا کہ جو معذور تھے وہ تو مطلب گھسٹ کے مسجد پہنچے جماعت کی نماز کے لیے. تو میں نے جو بھی بتایا کسی سوال کے جواب میں کہ اگر امام فاسق بھی ہو تب بھی آپ کو جو ہے ہر حال میں جماعت سے نماز پڑھنی ہے. آپ رفع دین کا اگر خطرہ ہے تو ترک کر دیں. ویسے کوئی کچھ نہیں کہتا، اب لوگوں کے ذہن کھل چکے. مجھے الحمدللہ سال سے زیادہ ہو گیا مستقل ہر نماز میں رفع دین کرتے ہوئے، کوئی نہیں ٹوکتا، آج تک تو کسی نے ٹوکا نہیں. اگر کوئی صاحب ہیں جو مطلب رفع الیدین سے پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے 1-2 بار ہاتھ نہیں اٹھائے تو کیا ان پہ وہ سجدہ سہو واجب ہے؟ ان کا سوال یہ ہے رفع دین اگر کر رہے اور بیچ میں 1-2 بار ہاتھ اٹھانا بھول گئے تو کیا سجدہ سہو ہوگا؟ نہیں بھائی، رفع دین جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جو حضور نے کیا بھی اور نہیں بھی کیا. تو اگر نہیں کر رہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اگر کر رہے تو بہت بہتر ہے. زیادہ جو قوی روایتیں ہیں وہ رفع دین کرنے کے حق میں ہیں، تو کرنا چاہیے. کیا دین کی تبلیغ یا اسلامی ٹی وی چینل کو زکوٰۃ دیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ دین کی تبلیغ اور اسلامی چینل کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں بھائی، کیونکہ قرآن میں جو 8 مدیں بیان کی نا سورہ توبہ آیت 60، اس میں ایک فی سبیل اللہ کی مد ہے. تو فی سبیل اللہ میں دین کی اشاعت آتی ہے اور جہاد آتا ہے. تمام کا یہ اس میں فتویٰ ہے، تو بالکل آپ دے سکتے ہیں. کیونکہ دین کی تبلیغ والا اگر کوئی ٹی وی چینل ہے ایسا کہ جو دین کی فروغ کے لیے کام کر رہا ہے تو اسے بالکل آپ دے سکتے ہیں. لیکن کنفرم کر لیں بھائی کہ اس میں اور مطلب حرام چیزیں نہ چل رہی ہوں، پھر آپ کی زکوٰۃ نہیں لگے گی وہاں. اچھا، تو کیا اس چیز کا بھی حساب کتاب ہوگا کہ ہم نے اپنی بغل میں اپنے رشتہ دار کو نہیں دیکھا اور ہم نے ٹی وی چینل پہ چلے گئے، حالانکہ وہ پیور 100% جو ہے وہ دینی چینل ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا اس کا حساب ہوگا کہ ہم نے ٹی وی چینل والوں کو دے دیا اور اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیکھا؟ بالکل پکڑ ہوگی میرے بھائی، باقاعدہ
زکوٰۃ ہی نہیں لگنے کی صحیح طرح سے. اصل میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے نا اپنے حدیثوں میں کہ آپ کے جو رشتہ دار پڑوسی ہوں ان کا حق زیادہ ہے آپ کی زکوٰۃ پہ. 3 اجر ملتے ہیں، ایک رشتہ داری نبھانے کا صلہ رحمی کا، ایک پڑوس نبھانے کا، اور ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا صدقے کا. 3 اجر ملیں گے اگر آپ اپنے کسی قریب رشتہ دار کا دھیان کرتے ہیں. تو جتنے بھی مختلف ادھر اس دنیا کے اندر ہیں، چاہے وہ حنفی ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں، اہل حدیث ہوں، یا پھر ٹی وی چینلز ہیں، تو وہ زکوٰۃ لینے سے پہلے یہ حدیث قرآن کی وہ آیت کیوں نہیں بتاتے جو آپ نے بتائی؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جو جتنے بھی وہ لوگ ہیں، ادارے ہیں، وہ یہ آیت کیوں نہیں بتاتے جو میں نے بتائی؟ بھائی اصل میں یہ دھندا ہے اب تو زکوٰۃ اکٹھی کرنا. مدرسوں کو مسجدوں کو زکوٰۃ نہیں لگتی، کبھی بھی نہیں لگی، اور یہ تبلیغ کا چکر شروع کر دیا ان لوگوں نے اور تبلیغ سے اسے حلال کر رکھا. تو یہ تو اصل میں کس طرح سے بتا دیں گے یہ آیتیں؟ پتہ سب کو ہے، یہ ساری آیتیں سب کو پتہ ہیں. اور زیادہ بڑھاوا دے رہے ہیں. بالکل معلومات نہیں ہے نا، اصل میں بڑھاوا تو ہم ہی دے رہے ہیں، ان کی غلطی نہیں ہے. اب جو اسکیم کر رہا مان لو، تو آپ اس کے اسکیم میں کیوں آ رہے ہیں؟ آپ اپنا نمبر کیوں پرووائڈ کرا رہے ہیں اسے کہ وہ آپ کے ساتھ اسکیم کرے؟ تو وہ جو آپ کے پاس آ رہے ہیں علماء دین، اگر وہ آپ کو حق نہیں بتا رہے، آپ کو تو حق پڑھنا ہے. یہی تو میں نے بتایا کہ تمام مرد مسلمان عورت پہ علم کا حصول فرض ہے. مجھے کیسے پتا؟ میں تو عالم نہیں ہوں مدرسے کا پڑھا ہوا، بس میں تو گھر ہی پہ پڑھا. تو تمہیں کیوں نہیں معلوم ہے بھائی؟ جس مال کی زکوٰۃ میں دیا ہے اور وہ مال کھا لیا جائے، وہ مال کیسا ہے؟ ان کا سوال ہے جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے وہ مال کھا لیا جائے وہ کیسا ہے؟ بھائی یہ امیروں کے مال میں زکوٰۃ ان کے مال کی گندگی ہے، تو آپ نے گندگی کھا لی اپنی، گناہ گار ہوں گے. اصل میں فرض ہے. قرآن میں جو میں بتا رہا ہوں نا سورۃ توبہ آیت 60، اس میں آخر نے کہا اللہ نے کہ یہ تمہارے اوپر فرض ہے صدقہ. تو اس لیے جو فرض ادا نہیں کرے گا زکوٰۃ کھا جائے گا. وہ تو اسی طرح نمازیں کھا جاؤ تم، اسی طرح حج کھا جاؤ، سب کی پکڑ ہوگی جتنے بھی فرائض ہیں. روزے کھا جاؤ، بہت سے روزے نہیں رکھتے، اس طرح زکوٰۃ نہیں دیتے، اس طرح حج نہیں کرتے، اس طرح نماز نہیں پڑھتے. نہیں، وہ مال جو ہم نے کھایا وہ حلال ہے، حلال حرام. حرام ہے نا. ہاں آپ نے گندگی نکالی نہیں، پیور ہے، پیور نہیں ہوا وہ آپ کا مال. آپ نے میں گندگی کھا لیا ہو. ایک صاحب کا سوال ہے کہ مردے کو ہم قبرستان میں سلام کرتے ہیں، اس کا جواب کیوں نہیں ملتا؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے مردوں کو ہم سلام کرتے ہیں قبرستان میں، ان کا جواب کیوں نہیں ملتا؟ اصل میں جواب تو دیتے ہیں وہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ مردوں کو تم سلام کرتے ہو تو وہ بھی تمہیں جواب دیتے ہیں، لیکن انسان اور جن کے علاوہ تمام مخلوق اسے سنتی ہے. لیکن اللہ کی طرف سے کچھ اس طرح کی پابندی لگا دی گئی کہ ایک بار اس دنیا سے جانے کے بعد تمام انسانوں کا ان انسانوں سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے. تو حدیث سے میں نے بتا دیا آپ کو، جواب وہ دیتے ہیں، آپ کو جواب نہیں ملتا، لیکن اور جو مخلوق ہے اسے جواب سنائی دیتا ہے. سنائی نہیں دیتا، وہ جواب دیتے ہیں بس. جواب دیتے ہیں، سنائی ہمیں نہیں دیتا، اور مخلوق کو دیتا ہے. مطلب انسان اور جن کے علاوہ نبی نے فرمایا تمام مخلوق سنتی ہے. تم کو سنائی دیتا گا، مرغی بن جائے گی. ہیلتھ سے ریلیٹڈ کچھ سوال. کچھ مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہے، کہتی ہیں کہ دودھ نہیں اتر رہا ہے، اور پاؤڈر کے ڈبوں پہ بچوں کو پلاتی ہیں. اور کچھ ڈاکٹر بھی جو ہیں پاؤڈر کا ہی لگا دیتے ہیں جبکہ اترتا ہے دودھ، اور اگر نہ بھی اترے تو اس کی کچھ علاج ہے دوائی. کیا ماں کو ہی اپنا دودھ پلانا چاہیے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ مائیں بہت سی دودھ نہیں پلاتی کہ اترتا نہیں، اور ڈاکٹر بھی پاؤڈر کے ڈبے پہ لگا دیتے ہیں. اصل میں یہ تو کمرشل ہو چکا نا سارا. ماؤں کو تو اپنی فیگرز کی بہت فکر ہوتی ہے کہ ہماری فیگر نہ خراب ہو جائے دودھ پلانے سے. تو دوسرے ڈاکٹروں کا جو ہے وہ کمیشن بندھا ہوا ہے. انگریزی دوائیوں کے جو ڈبے آتے ہیں دودھ کے، ان میں انہیں تو لفافے پہنچتے ہیں. تو دودھ پلانا کوئی ضروری نہیں ہے عورت کے لیے. ہسبینڈ چاہے تو کسی دوسری عورت سے دودھ پلوا سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دائی حلیمہ کا دودھ پیا، حضرت حاجرہ کا دودھ تھوڑی پیا. تو اس لیے دودھ پلانا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر وہ پلاتی ہے تو مرد پہ احسان ہے کہ اس کی اولاد کو اس نے دودھ پلایا. لیکن ماں کا دودھ ہے بہت فائدہ مند، یہ میڈیکل سائنس سے ثابت ہے. تو دودھ ضرور پلانا چاہیے میری بہنوں کو، بیٹیوں کو، اور اس سے بچوں کی بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں. اب آپ کا آخری سوال کا حصہ کہ جنہوں عورتوں کو دودھ نہیں اترتا وہ کیا کریں؟ وہ پتلی پتلی چیزیں پئیں، پتلا پتلا دلیا، پتلا پتلا شوروا، پتلی پتلی دال، پتلا پتلا ثابت دانہ، اس سے ان کا دودھ بننے لگے گا انشاءاللہ. باقی ہم دوائی دیتے ہیں، کسی کو نہیں اترتا تو مرکز آ جائے، ہم انشاءاللہ عید کے بعد دوائی دیں گے. 25 مارچ سے مرکز کھل جائے گا انشاءاللہ. ہاتھوں پیروں میں جلن رہتی ہے اکثر کنٹینیو. ان کا سن تو نہیں ہوتے. نہ ان کا سوال یہ ہاتھوں پیروں میں جلن ہوتی ہے، اس کے لیے شہد گرم پانی میں صبح شام 1 چمچ شہد 1 گلاس گرم پانی میں دن میں 2 یا 3 بار، مطلب افطار میں لے لیں، رات کو سوتے ہوئے لے لیں اور سحری میں لے لیں.
इंशाल्लाह सारी जलन ख़त्म हो जाएगी। आजकल के लड़के 18 साल की एज के गेम फोबिया हो गया उनको, और जिससे माइंड डिस्टर्ब हो रहा है उनको, और एबनॉर्मलिटी आ गई है उनके अंदर, जो एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहे हैं उसके लिए कुछ। इनका सवाल ये है कि 18 साल के बच्चे गेम फोबिया हो गया उन्हें और वो एबनॉर्मल हो रहे हैं, उनके लिए क्या किया जाए? भाई उन्हें एक आंवले का मुरब्बा रोज़ रात को सोते हुए आधा अखरोट पीस के 1 चम्मच शहद में मिला के चाटें, 15 पुदीने की पत्ती 1 गिलास पानी में पका के, और जब वो पक के कम रह जाए पानी थोड़ा सा छान के उन्हें पानी पिलाएं। 5 मुनक्का रात को, 5 मुनक्का सुबह को उन्हें देना शुरू करें, और किसी साइकिट्रिस्ट को ज़रूर दिखाएं जिससे कि उनके दिमाग की जो रगें इस टाइम सूख रही वो कोई ऐसी टैबलेट दे दें, सुकून की नींद भी उन्हें आ जाए, क्योंकि सोने से काफ़ी इनकी तबीयत ठीक होगी। और लाहौल की तस्बीह अगर वो याद करा दें उन्हें, लाहौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बस इतना ही, 150 बार सुबह 150 बार शाम। नमाज़ों की पाबंदी कराएं, चाहे घर पे ही पढ़ाएं, उससे भी बहुत सुकून होगा, क्योंकि अला बिज़िक्रिल्लाहि व तत्मइन्नुल क़ुलूब, कुरान की आयत है कि बेशक अल्लाह का ज़िक्र जो है वो दिलों को इत्मीनान पहुँचाता है। तो इनके दिल बेचैन हो रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के ज़िक्र से सुकून में आ जाएंगे। अच्छा, कोई फार्मूला ऐसा भी है जो डिप्रेशन, एंजाइटी, हाइपरटेंशन, ये इतनी सारी चीज़ें जो माशरे में आम हो गई, इन चीज़ों का इलाज क्या है? इनका सवाल यह है डिप्रेशन या हाइपरटेंशन, इन चीज़ों का इलाज क्या है? ये मैंने जो इलाज बताया ये सब उसी में काम आएगा, डिप्रेशन में। और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की एक तस्बीह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की एक तस्बीह, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील की एक तस्बीह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की एक तस्बीह। डिप्रेशन वाला करें, इंशाअल्लाह सुकून हो जाएगा बिल्कुल। आंवले का मुरब्बा खाए, रात को सोते हुए मुनक्का खाए, सुबह शाम आधा अखरोट पीस के शहद में मिला के चाटे, और पुदीना का पानी पिए। 4-5 चीज़ें कर ले, इंशाअल्लाह 15 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। नमाज़ों की पाबंदी है मेन, असल में ठीक करने वाला अल्लाह है। दवाई भी अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी के पढ़ के खानी चाहिए। हमें अल्लाह याद ही नहीं आता, दवाई गटर ऊपर से पानी पी लिया। वरना पहले तो माँ दिल बच्चों को कहलवाती थी कि पहले क्या अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी, फिर दूंगी दवाई तेरे मुँह में। तो हमारे मोहल्ले में बहुत से लड़के स्मोक पी रहे हैं, जिनके माँ बाप परेशान हैं और मोहल्ले वाले भी परेशान हैं, और कुछ की मौतें भी हो चुकी हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए? क्या पी रहा है? स्मैक। स्मैक पी रहा है। अच्छा, स्मैक छुड़ाने के लिए क्या करें? भाई स्मैक छुड़ाने के लिए एक तो ज़ाफ़रान उन्हें दें, 5 पत्ती ज़ाफ़रान की सुबह शाम दूध में डाल के उन्हें पिला दें। और काले तिल जो हैं वो 1 चम्मच पीस के रख लें काले तिल, और 1 चम्मच सुबह शाम उन्हें उसी दूध से दे दिया करें। इंशाअल्लाह उनकी नशे की तबीयत छूटनी शुरू हो जाएगी। बाकी किसी नशे छुड़ाने वाले डॉक्टर से मिलें, क्योंकि वो इस तरह की टैबलेट भी आती हैं, अंग्रेज़ी टैबलेट है, मगर वो मिकदार उन्हीं के हिसाब से देंगे ना, उनके कि कैसी हालत है, कितना स्मैक वो ले रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला उनकी स्मैक छूट जाएगी। नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट करा दें? नहीं, इनका सवाल यह है नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट करा दे, वो हल नहीं है यार। वो असल में बहुत टॉर्चर करते हैं, और वो भी क्या करें भाई, इनकी हरकतें ऐसी होती हैं। तो वो तो अपने बच्चों को ख़त्म करने वाली बात है। हमारे मामू का एक बच्चा था, वो उसे हमने दाखिल कर दिया, ख़त्म ही हो गया, वो वहीं मरा। ये तो मतलब उन्हें कोई क्या मोहब्बत होगी जो घर वालों को मोहब्बत होगी? अब ये तो तड़प रहे हैं, मान लो कि मेरे बच्चे की तरह स्मैक से छूट जाए, उन्हें क्या, उनका तो इदारा चलना चाहिए। जितने स्मैक वाले होंगे उतना ही उनका इदारा चलेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। चलो जी।